بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو ودو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، سب دل کا وہم ہے، سب دماغ کا کھیل ہے۔ دیکھو، بعض جگہوں پر یہ بات کہنا ٹھیک ہے کہ آپ کا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جادو ہوا ہے تو یہ آپ کا وہم ہے، آپ کے دماغ کا فطور ہے، یا آپ کا ڈپریشن ہے جو آپ کے اوپر سر چڑھ کے آپ کو ایسا بول رہا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے یا مجھ پر کچھ اثرات ہوئے ہیں۔ لیکن جادو تو برحق ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہو، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جادو برحق ہے، اللہ عز و جل نے جادو ٹونے جیسی چیز بھی اس دنیا میں بنائی ہے، رکھی ہے۔ دیکھو، جس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو یہ علم ہے کہ کالا جادو، سفید جادو، اچھا جادو، برا جادو، اس طرح کے جادو ٹونے کرنے کا علم بھی، یہ بھی ایک علم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی ایک علم ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے، اور اس کے توڑ کا بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم عطا کیا ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ علم سب کو نہیں ہے، یہ علم ہر کوئی کے پاس نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر کوئی مفتی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی یہاں پہ عالم نہیں ہے، ہر کوئی مفتی نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر کوئی جادو کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگے کہ بھائی یہ جو ہے نا جادو توڑ کرتے ہیں، یہ عامل بابا ہیں یا فلاں عامل بابا ہیں، آپ اس کے پاس چلے گا اپنا وہم دور کرنے کے لیے، یا اس کے پاس چلے گا اپنا وہم دور کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس اللہ عز و جل نے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا آپ کی طبیعت میں کوئی گرانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کو اس طرح سے لگتا ہے، تو آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ فلق، آگے پیچھے درود شریف پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو، پانی پہ دم کر کے پیو، اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالو، آپ وضو بناؤ تو وضو کا پانی آپ اپنے اوپر ڈالو۔ تو یہ سب سے پیارا توڑ جو ہے جادو کا، وہ سورہ ناز اور سورہ فلق میں ہے۔ دیکھو، اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جیسے غلط بول رہی ہوں، خدا نہ خواستہ کہ جادو وادو کوئی چیز نہیں ہوتی، دیکھو ہوتی ہے جادو ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، جادو ٹونے والی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس اس طرح کا علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت کم اور مخصوص لوگ ہیں، بہت کم مخصوص۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ایک خاتون ہیں، تو ان کو اتنی طبیعت میں گرانی ہونے لگی، ان کو اتنی تکلیف ہونے لگی کہ جب گرمیاں ہوتی تھی نا، تب بھی انہیں سردی لگتی تھی، ان کو کپ کپی داری رہتی تھی، ان کو نہ جانے کون سے ڈاکٹر کے پاس علاج کروا دیا، لیکن ان کی سردی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ نہانے کے لیے جاتی تھی نا گرمیوں میں، تو وہ کوئلے جلا کر کڑھائی میں رکھتی تھی، اس کو باتھ روم میں رکھتی تھی، پورا جو ہے باتھ روم کو اچھا سا گرم کر لیتی تھی گرمیوں میں، پھر جا کر وہ نہانے کے لیے جاتی تھی۔ تو ان کے اوپر یہ اثرات محسوس ہونے لگ گئے تھے کہ آیا ان کے اوپر کچھ اور ہی مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی کمزوری کا علاج کر دیا، اللہ کا شکر وہ کمزور نہیں ہے، ان کی کمزوری کا علاج کروا لیا کہ بھائی کمزوری نہیں ہے، کیا کمزوری کا علاج کریں، ان کی سردی کا علاج کروا دیا، سردی میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، ان کی حالت ٹھیک ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ 1 سال گزر گیا اسی چیز میں کہ وہ سردیوں میں تو سردی لگ رہی ہے، لیکن گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں، کہ جن لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کپ کپی رہتی تھی، بار بار جسم میں ایک لہر دوڑتی تھی سردی کی، ٹھیک ہے، یہ کیفیت میرے بالکل آنکھوں دیکھی ہے۔ تو وہ ایک بہت اچھے بزرگ کے پاس گئیں، جو بزرگ ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں، حیات ہیں، ان کے پاس گئیں، ان سے بہت، جیسے لوگوں کو مشہور، جیسے پتہ چل جاتا نا کہ لوگوں کو کہ کچھ لوگ ہیں جو توڑ کرتے ہیں جادو کا، تو لوگوں نے بتایا، تو وہ ان کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، بس سردی لگتی ہے، بہت علاج کروا دیا، سوچا کہ روحانی علاج بھی کروایا جائے۔ تو جب وہ روحانی علاج ان کے پاس گئی، تو انہوں نے ان کو کچھ پڑھنے کو دیا، انہوں نے پڑھنے کو دیا
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھنے کو دیا کہ آپ یہ ہر وقت پڑھتی رہو گی. اور کچھ تعویذ تھے جو پانی میں ڈال کے نہانے کے تھے یا پینے کے تھے، واللہ عالم، اس طرح کی کوئی چیز تھی جو انہوں نے کیا. آپ یقین جانیں کوئی 1 سے 1.5 مہینہ گزرا، ان کی سردی بالکل ختم ہو گئی. جو سردی کی ایک لہر دوڑتی تھی گرمیوں میں بھی، وہ بالکل ختم ہو گئی. جب یہ طبیعت میں، کیونکہ کوئی دوائی نہیں لے رہی تھی، صرف اور صرف تیسرا کلمہ یہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھتی رہیں. اپنے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، جب بھی کچھ بھی کام کرنا ہے، کھانا پینا، بس وہ یہ کلمات پڑھتی رہتی تھی. اور جو نہانے کے لیے جو تعویذ دیا تھا اس سے وہ نہاتی تھیں. اس کے بعد اللہ نے اتنی شفا دی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ان کی وہ تکلیف ختم ہو گئی. تو گھر والوں کو، خاندان کو، سب کو تشویش ہو گئی کہ آیا یقیناً، ان کو تو یقین ہو گیا کہ یقیناً ان کے اوپر کچھ تھا، کچھ مسئلہ تھا. تو جب ان بزرگ سے جا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دراصل ان کو کسی نے کچھ کھلا دیا تھا، اور وہ کھلایا تھا پان میں ڈال کر. اور اس چیز کا بھی خلاصہ ہو گیا کہ کس نے کھلایا تھا. خیر یہ بات ایک الگ ہے، یہ تو خاندانی مسئلہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے، سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے. لیکن بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پہلے آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، اپنے اوپر سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کر دم کرو گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا یا آپ کی طبیعت میں کوئی بے چینی ہے تو دیکھو جادو برحق ہے. آپ کسی اچھے، جو آپ کو معلوم ہو کہ یہ بندہ دیکھنے بھی لگے کہ بھئی ہاں یہ شخص یقیناً آپ کے جادو کے توڑ کا علاج کر سکتا ہے. ایک انسان کی پرسنالٹی بھی تو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی پرسنالٹی دیکھ کر کہ ان کے اندر کوئی بات ہے. تو آپ ان سے بے شک علاج کروائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اور جو لوگ جس بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، خوشیوں بھری، ایمان بھری لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزائے فی الدارین.